غسل کرنا ہے اور صحیح، غسل کر کے پھر نماز. یعنی کہ ایک میں آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن دو میں جو ہے اگر آپ وضو ہیں باوضو تو وضو ٹوٹ ادھر جائے پڑھ گا، لیں گے. آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے جی گا. ٹھیک ٹھیک ہے. جی بالکل. بالکل جناب، یہ سوالات آتے ہیں اور یقیناً ان کا بتانا لوگ کو سمجھانا بھی ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ان کے لیے یہ معلومات ہونا ضروری ہے، چونکہ آپ دار اسلام میں اگر موجود ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو خدا را یہ پروگرام سنا کریں، یا اس کے حوالے سے کتابیں اگر اسلامی کتابیں اسے پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے آج، اور یقیناً جو ہم نے نکاح کے پر معاملات پہ بات کی ہے وہ بھی ایک بہت باریک معاملہ تھا، اور یہ سوال تھا باقاعدہ میرے پاس آیا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم حضرت صاحب سے اس معاملے کو بھی ڈسکس کریں، چونکہ اس طرح کے معاملات شاید ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا اسے بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں. اپنا صدیق بھائی بہت لائٹلی لے لیتے ہیں، اور ان کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا بالکل نقصان کرنے جا رہے ہیں. بالکل. صحیح، بالکل جناب. اور اسی جی. بے احتیاطی کی وجہ سے وہ آزمائشوں میں آ جاتے ہیں، ہوں. تکلیفوں میں آ جاتے ہیں، صحیح. اور پھر وہی بات گھوم پھر کر آتی ہے کہ وہ باباؤں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، جی ہمارا سینہ بھاری ہو رہا ہے، ہمارے کندھے بھاری ہو رہے ہیں. جی جی. تو اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں. او ناپاکی کی وجہ سے شیاطین جو قوتیں ہیں جی. وہ آپ پر حاوی ہو گئیں، آپ کے صحیح. سینے پر چڑھ گئیں، آپ کے کندھے پر سوار ہو گئیں، تو آپ کے سر پر سوار ہو گئیں. وہ آپ کی باڈی سے باقاعدہ مزہ لے رہی ہیں کیونکہ آپ ناپاک ہیں، اور ہاں. شیاطین بھی ناپاک ہیں. جنات ناپاک جنات جو ہیں جی. آپ ان کے لیے آپ بہترین ایک جو ہے غذا فراہم کر رہے ہیں خود ناپاک ہو کر. او ہو. تو وہ آپ کے ساتھ لگ کر چپک کر وہ آپ سے مزہ لے رہے ہیں، ہاں ہاں آپ ناپاک ہیں. بالکل. تو اور پھر آپ یقیناً پریشان ہوتے ہیں، تکلیفوں میں آتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اور جی بالکل، اور اس سے یقیناً آپ فزیکلی طور پر آپ ویک بھی ہو جاتے ہیں، آپ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں، خاص طور پہ ینگسٹرس. چونکہ ماشاء اللہ ہمارے اتنے اچھی غذائیں ہم لوگ نہیں کھاتے جو آج سے 20 سال پہلے لوگوں نے کھائی ہیں. تو خدا را آپ اس چیز کو ضرور خیال رکھیے، اپنی صحت کا آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ صحت کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، یہ جو بیسیکلی آپ ہم نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی صحت سے اس کا تعلق ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اس طرح کی صورتحال میں ہیں تو فوری طور پر آپ اپنے آپ کو اس سے ریکور کیجیے، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی اچھی اور ہیپی ایک خوشگوار جو ہے نا لائف ہونی چاہیے، تاکہ آپ اسے گزار سکیں. صدیق بھائی اس آپ کا کے لیے بہت ایک شکریہ. طریقہ جی آصف بھائی بتا دیں، جی جی ایک طریقہ انہیں بتا دیں ہم ینگسٹرز کو کہ وہ ینگسٹرز جو نہیں قابو کر پاتے جی جی اپنے آپ پر، جی جی تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی گیدرنگ کو اچھا رکھیں، ایگزیکٹلی. اپنی دینی گیدرنگ کو رکھیں، علماء کرام کے بیانات سنیں، نعت شریف سنیں، جی مدینے جانے کی آرزو رکھیں. دیکھیں انشاءاللہ. موت تو آ جائے گی کسی وقت بھی، جی ہاں نوجوان لوگ بھی مر جاتے ہیں، بائک جی ہاں چلاتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو خدا نہ خواستہ ہم اگر نمازوں سے دور ہیں، ناپاکی کی طرف ہیں، تو خدا نہ خواستہ اس حالت میں موت آ گئی تو قبر کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحیح بات. تو یہ خیال اگر ہمارے ینگسٹرز اپنے ذہن میں رکھیں. جی بہت سے ینگسٹر ایسے ہیں کہ داڑیاں ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں، پرہیزی ہیں، نمازوں کے نشان ہیں ان کے سر پر، جی جی اور کنوارے ہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو بالکل بچاتے ہیں، پاک باز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ضرور اپنی صحبت اچھی رکھیں، اپنی جی سوچ اچھی رکھیں، بالکل تو انشاءاللہ بالکل بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. انشاءاللہ ایک اور میں آپ کو دعا بتا دوں آخر میں، جی جی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غالباً واللہ ورسولہ عالم علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ جب کسی نامحرم پر نگاہ پڑے، جی ظاہر ہے جو بازاروں میں پہلے میری دکان ریشم گلی میں ہوا کرتی تھی، تو جی ریشم گلی میں ظاہر ہے بہت دفعہ یہ دعا پڑھنے کا موقع ملتا تھا. جی اب نیوکلاد مارکیٹ میں ہے تو نیوکلاد مارکیٹ میں زیادہ تر جینٹس سے ہی کام ہوتا ہے، لیڈیز سے بہت کم ہوتا ہے کام، جی کم جی خواتین آتی ہیں جی یا آتی بھی ہے تو اس طرح کی خواتین نہیں آتی جو ریشم گلی میں یا صدر میں یا جی بازاروں میں آتی ہیں. جی تو جی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتنة النساء وعذاب القبر، صحیح. کہ عورت کے فتنوں سے بچا اور عذاب کے قبر کے عذاب سے بچا. انشاءاللہ تو جو شخص انشاءاللہ. کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھی جی اور یہ دعا پڑھ لی کسی نے، جی اللہم انی اعوذ بک من الفتنة النساء وعذاب القبر، جی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل جناب. اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اچھا ایک سوال کہ ہم بہت سیریس گفتگو کر رہے تھے، یہ بتائیے گا آج صدیق بھائی آپ نے اتنی ساری گفتگو کی ہے خواتین کے خلاف، تو کیا اہلیہ سے آپ بچ جائیں گے اپنی؟ جی ہاں بچ جاؤں گا میں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات بنا لوں گا ان کو
बता दूंगा, मैं ये बात तुम्हारे लिए नहीं थी, अच्छा, दूसरी औरतों के लिए थी। यानी कि जी जी, वो इस पूरे टॉपिक से बाहर हैं, दूसरी ख़वातीन की बात हुई थी, उनकी बात बिल्कुल, नहीं है। क्योंकि उनको सारी खवातीन मेरी बहनें हैं ना, इनके इनके अलावा जो भी हैं वो सब मेरी बहनें हैं। माशाअल्लाह, तो मैं बात माशाअल्लाह। बहनों के हवाले से कर रहा था, चलिए तो ये जनाब अच्छा एक बिल्कुल खांचा निकल गया। अब थोड़ा-सा जी, लाइट मूड में हमने चूँकि गुफ्तगू पूरी इतनी नींद गई सीरियस मुझे निकलने के लिए। हाँ, इतनी सीरियस गुफ्तगू थी, थोड़ा-सा हम आपको चाह रहे थे कि एक लाइटर मूड में हमने सिद्दीक बरकाती साहब जो सिलसिले बरकातिया के खलीफा भी हैं और यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। ये सीरियस गुफ्तगू भी करते हैं लेकिन जब मूड में होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कभी हम ऐसा टॉपिक रखेंगे जिसमें ये फँसें, ख़वातीन की बात बहुत करते हैं, किसी दिन इनको फँसाएँगे हम इंशाअल्लाह, तो ये फँसेंगे फिर मज़ा आएगा। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल जनाब, आप लोग इसी तरह इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, देखते रहिए और हमें अपने पैगामात, अपने मैसेजेस से आगाह करते रहिए। मुझे और सिद्दीक बरकाती साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपने आस-पास में रहने वालों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।